السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسنین علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروفیسر ٹی وی۔ الله سبحانه وتعالى أن يفرج في هذه الساعة عن كل محرومين. اللهم إنا نسألك الجنة. دنیا بھر سے اگر کسی مسلمان کی بجائے ایک نان مسلم سے بھی مسلمانوں کے لیے اس روئے زمین پر سب سے زیادہ مقدس اور اہم ترین شہر کے بارے میں پوچھا جائے تو یقیناً اس کا جواب سعودی عرب کا شہر مکہ ہی ہوگا، کیونکہ مکہ شہر کے اندر ہی اللہ کا گھر خانہ کعبہ موجود ہے، جس کی طرف ہر روز دنیا کے تمام مسلمان چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں صابر استطاعت مسلمان حج بیت اللہ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، کیونکہ خانہ کعبہ ہی اس دنیا میں اللہ کا پہلا گھر ہے، اور اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر یوں فرماتا ہے، بے شک پہلا گھر جو مسلمانوں کے لیے مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک ایسا شہر جو نہ صرف اللہ بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے ان کے دل و جان سے بڑھ کر ہے۔ سے چند روز پہلے یعنی 22 اگست کو اچانک سے طوفانی بارش اور خراب موسم نے اس قدر جلدی گھیر لیا کہ لوگوں کو سنبھلنے تک کا موقع نہ ملا۔ تیز ہواؤں اور آندھی نے اتنی تباہی مچا دی کہ مسجد الحرام کے اندر لگے بیریئر، سامان اور خود لوگ اڑ کر دور جانے لگے، ان کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس قسم کا شدید موسم 2015 میں بھی سعودی عرب میں دیکھا گیا، جب مکہ میں خراب موسم کے باعث ایک کرین کے گرنے کی وجہ سے 100 سے زائد جانوں کا نقصان ہوا۔ مگر حالیہ دنوں کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے موسم کا خراب ہونا ایک تشویشناک بات ہے کہ کیسے ایک دم سے مکہ شہر کو آندھی اور طوفان نے گھیر لیا۔ آسمانی بجلی اور تیز بارش نے مکہ شہر کے اندر تباہی مچا دی۔ جیسا کہ آپ ویڈیوز کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ صفائی پر مامور ورکرز نہ خود کو سنبھال پا رہے ہیں اور نہ آس پاس موجود سامان کو۔ عمرہ کرنے والے زائرین بھی اس طوفان کی زد کے اندر آ گئے۔ شہر بھر کے اندر موجود سڑکوں پر سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی، جگہ جگہ آسمانی بجلی گرنے کی فوٹیجز ریکارڈ ہوئے، جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ مکہ ٹاور پر آسمانی بجلی گر رہی ہے۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے سعودی حکومت نے شہر بھر کے اندر ہائی الرٹ جاری کر دیا، سکولز کو بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ مگر آج کچھ روز بعد سننے کو مل رہا ہے کہ اب مکہ کے اندر حالات نارمل ہیں۔ سعودی عرب جیسے گرم ملک کے اندر اس قسم کا موسمی بدلاؤ پہلے بھی دیکھا جا چکا ہے، مگر حالیہ موسمی تبدیلی نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی ہوئی ہے، کیونکہ اس قسم کی شدید طوفانی بارش، تیز ہوائیں اور آسمانی بجلی کا گرنا کوئی عام بات نہیں، خاص طور پر سعودی عرب جیسے گرم اور خشک ملک کے اندر۔ بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ موسمی تبدیلی مصنوعی نوعیت کی ہے کہ کیسے ہارپ ٹیکنالوجی کی مدد سے اس ملک کے اندر اس قسم کی شدید موسمی صورتحال پیدا کی گئی۔ مگر کیا واقعی انسان کی بنائی ہوئی موسمی صورتحال ہے یا اس کی وجہ کوئی اور ہے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فروری 2023 میں ترکی میں آنے والے زلزلے کے بعد جہاں ایک طرف وسیع پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا، وہیں دوسری طرف سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پر ہارپ نامی ٹیکنالوجی کے بارے میں بحث چھڑ گئی کہ کیسے اس ٹیکنالوجی کی مدد سے مصنوعی طور پر ترکی میں زلزلے کی صورتحال پیدا کی گئی اور اتنے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے فضا میں میگنیٹک ویوز کو ہیوی وولٹیج کے ساتھ بہت زیادہ مقدار میں بھیج کر بہت زیادہ گرمی پیدا کی جاتی ہے اور موسموں کو اپنی مرضی سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں حالیہ شدید موسمی صورتحال کے باعث سوشل میڈیا پر ہارپ ٹیکنالوجی کو لے کر اس کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے، مگر سائنسدانوں کے نزدیک اس سب کی وجہ کلائمیٹ چینج ہے، جس کا شکار پوری دنیا بہت تیزی سے ہو رہی ہے۔ Extreme weather the new normal now? Day after day, country after country, the world is witnessing soaring mercury while rainfalls break records. Now in spotlight are the world's oceans, which have hit their hottest ever recorded temperature. Because of climate change, the glaciers are melting at an unprecedented rate, and that means dangerous floods. سائنسدانوں کی یہ ریسرچ کافی حد تک صحیح بھی ہے، اور محض سوشل میڈیا پر موجود پروپیگنڈا کی بیس پر ہارپ ٹیکنالوجی کا اس کا ذمہ دار ٹھہرانا
محض بے وقوفی ہی ہوگی، کیونکہ اگر ہارپ ٹیکنالوجی اس کی ذمہ دار ہوتی تو آج یورپ، امریکہ اور دوسری ڈیولپڈ کنٹریز بھی ان موسمی تباہ کاریوں کا شکار نہ ہوتی۔ مثال کے طور پر یورپ کے وہ ملک جہاں پر شدید ٹھنڈ ہوتی تھی، وہاں پر گرمیاں شدید ہوتی جا رہی ہیں۔ جو علاقے گرم تھے وہاں مسلسل بارشیں اور طوفان دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور ٹھنڈے علاقوں کے اندر شدید گرمی کی وجہ سے گلیشیئر کے اندر جمع ہوا پانی پگھل کر سمندر کی سطح کے اندر مسلسل اضافہ کر رہا ہے، جس سے مستقبل کے اندر ایسے شہر جو پانی کے کم لیول کے اندر موجود ہیں کچھ ہی سالوں کے اندر ڈوبنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر مالدیپ کا ملک اور وینس اور آسٹریلیا کے اندر مسلسل سطح سمندر میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہماری زمین کا واٹر سائیکل بھی بری طرح تباہ ہو رہا ہے، جو کہ مسلسل بے موسمی بارشوں کی وجہ بن رہا ہے۔ اس سب صورتحال کو جاننے کے بعد بہت سے لوگوں کی اس بات کو مان لینا کہ یہ سب کسی دشمن ملک کی سازش کا نتیجہ ہے، بے وقوفی سے خالی نہ ہوگا، کیونکہ ایک تو اس کے پیچھے ہمارے پاس ٹھوس حقائق موجود نہیں، اور دوسری طرف پورے کا پورا ویسٹ آج اس پریشانی سے دوچار ہے۔ دوسری طرف آج کی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود انسان کا موسم کے آگے بے بس ہونا اللہ کی طرف سے اس کی وارننگ ہے کہ اے انسانوں باز آ جاؤ، اب بھی وقت ہے، کیونکہ تمہارے اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تم جتنی بھی ترقی کر لو، تم جو بھی ہو، اگر تم روئے زمین پر میری سب سے پسندیدہ جگہ پر بھی گناہ کرو گے تو تم میری پکڑ سے نہیں بچ سکتے، پھر چاہے وہ جگہ میرا گھر ہی کیوں نہ ہو۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران دیکھا جا سکتا ہے کہ جب سے سعودی عرب میں آل سعود کی حکومت ہے، خاص طور پر شہزادہ محمد بن سلمان کے مشن 2030 نے سعودی عرب کے نقشے تک کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ قدیم اسلامی مقامات کو نہ صرف ختم کر دیا گیا ہے بلکہ دھڑا دھڑ اسرائیل کی طرف سے ملنے والی فنڈنگ پر نئے دجالی شہر قائم کیے جا رہے ہیں، جہاں پر ٹوٹل یورپین کلچر اور بے حیائی ہمیں اس مقدس سرزمین کو دیکھنے کو ملے گی، اور جہاں پر خود سعودیہ کے لوگوں کو ویزا لے کر داخل ہونا پڑے گا۔ اس ملک کے اندر سینماز، ریاض، سیزن اور بیچز کا آغاز ہمیں پہلے سے ہی دیکھنے کو مل رہا ہے، جہاں نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی نیم برانہ لباس پہن کر یورپ کی طرز پر گھوم سکتی ہیں۔ Bin Salman is importing a history that is alien from the region, because as Ibn Khaldun said, that the conquered always wants to follow the conqueror's way, that the dominant powers, Bin Salman wants to be like the US in terms of its power and prosperity, so I should follow something very similar to them. So Vision 2030 and the cultural social reforms, it's about liberating the Saudi population. وَعِيَاذُ بِاللَّهِ اسْتَغْفِرُ I'm going to say this sentence only because it's what Bin Salman believes and not what I believe. We are going to liberate the Saudi population against from the chains of religion, so that they can freely think or critically think in terms of economic production, so we can achieve Vision 2030. محمد بن سلمان کا ویژن 2030 آج کس طریقے سے سعودی عرب میں لبرلزم کو فروغ دے رہا ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت کا بیشتر دارومدار جو تیل کی پیداوار پر ہے، اس کو سال 2030 تک ویسٹ ملکوں کی طرح ٹورزم پر شفٹ کر دیا جائے، تاکہ دنیا بھر سے ہر کوئی ہمارے ملک کو وزٹ کرنے کے لیے آئے، پھر چاہے وہ اپنے ساتھ جتنی چاہے بے حیائی کو لے کر آئے۔ افسوس نہ صرف آج کا میڈیا جو فریڈم آف سپیچ کا نعرہ لگاتا ہے، بلکہ خود سعودی عرب کے اندر بھی کوئی نہیں جو اس کے خلاف آواز اٹھائے، اس کو برا بھلا کہے اور یاد کرائے کہ اے محمد عربی کی امت، تم کہاں جا رہے ہو، تم کیوں بھٹک رہے ہو، تمہارے اوپر تو ابھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، تمہارے زبان کے اندر قرآن نازل ہوا، تمہارے ملک کے اندر مکہ اور مدینہ اور خود رسول تم میں سے تھے، مگر تم خود بھٹک رہے ہو تو باقی امت کو کون جگائے گا؟ مگر سلام ہے امام کعبہ شیخ صالح الطالب کو، جنہوں نے 2018 میں اپنے خطبے کے دوران صرف اتنا کہہ کر تنقید کر دی کہ جو کچھ اس جدت کے نام پر بے حیائی اس ملک کے اندر ہو رہی ہے، یہ سب حرام کام ہے جس کا ہمارے دین کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ احذروا الحفلات الغنائية الكوميدية والسينمائية وإن زعموا أنها ترفيهية فما هي إلا مشاريع تغريبية بخطوات مدروسة تدريجية وضوابط تغريبية لا ضوابط شرعية. ألبسوها أثوابا جذابة ومغرية وغلفوها بمعاني التغيير والتجديد للأفضل. ترفيه ليس لهم عندهم بدائل غير المجون والغناء والرقص والاختلاط، ما هو إلا عار وخزي ونذير. اس تنقید کے نتیجے میں سعودی اتھارٹیز نے ان کو اچانک کوئی گرفتاری کی وجہ بتائے بغیر گرفتار کر لیا، اور بعد میں پبلک کو بتایا گیا کہ حکومت کے خلاف بات کرنے پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 4 سال تک قید کے اندر گزارنے کے بعد اب 2022 میں شیخ صالح الطالب کو مزید 10 سال تک قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ ہے اس مقدس سرزمین پر انصاف کا حال کہ کیسے امام کعبہ کو بغیر کسی وجہ کے آج قید کیا گیا ہے، کیونکہ آج اس ملک کے اندر جو بھی ان غلط اقدامات کے خلاف آواز اٹھائے گا تو یا تو اسے ساری عمر قید میں گزارنا پڑے گی یا پھر جان دینا پڑے گی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی طاقت عطا فرمائے۔ امید ہے ہماری آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ہاں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور مستقبل میں ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔